السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں اور امریکہ سے رؤف کلاسا صاحب۔ ناظرین، ہر طرف 14 اگست کو احتجاج کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ ایک طرف عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ 14 اگست کو اسلام آباد جانے کا جو مقصد ہے بادشاہت کو ختم کرنا ہے، ساتھ ہی یہ وارننگ دے دی ہے کہ اگر مجھے نظر بند کیا گیا تو پورا پاکستان بند کر دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 14 اگست کو بادشاہت ختم ہوگی یا پاکستان بند ہوگا۔ ادھر وفاقی حکومت نے بھی یہ اندیا دیا ہے کہ اگر لانگ مارچ میں دہشت گردی ہوئی تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ آپریشن ضرب اصل کے بعد اگر دہشت گردی نہیں ہوئی تو لانگ مارچ میں ہی آخر کیوں ہوگی؟ ادھر ایم کیو ایم نے بھی عوامی مسائل کی آڑ میں 14 اگست کو احتجاج کی تاریخ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس سب کے بعد انقلاب مارچ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ 10 اگست کو یوم شہداء اور پھر انقلاب کی تاریخ، انقلاب، آزادی مارچ اور احتجاج۔ آخر اسلام آباد میں واقعی 14 اگست کو کوئی بڑی تبدیلی رونما ہونے والی ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے اور کچھ اور اہم خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کلاسا صاحب اور قاضی صاحب۔ سب سے پہلے آج کلاسا صاحب سے خبریں لے لیتے ہیں کہ وہ آج ہمارے ساتھ کیا شیئر کرنے والے ہیں بڑے دنوں کے بعد۔ جی کلاسا صاحب۔ جی شازیہ، آج جو سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں وہ میں نے ایک پریس کانفرنس پڑھی ہے جو ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، سابق یہ وزیر قانون پنجاب ہیں۔ ایک بڑی اہم بات کی انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں، باقی تو ان کی یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے تھی، لیکن جو قاضی صاحب کی اور میری دلچسپی کی اس میں خبر تھی وہ بالکل جا کے آخری 2-4 یہ لائنز میں چھپی ہوئی خبر تھی جس پہ ہم بڑی بات بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس میں رانا ثناء اللہ صاحب اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے وہ یہ بات وہاں پہ انکشاف کیا کہ جو بھی ممبر یہاں پہ قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو، وہ کوئی بھی ترقیاتی کام جب کرواتے ہیں اپنے حلقے میں تو وہ ٹھیکیدار سے ایڈوانس وہ 16% پیسے لے لیتے ہیں۔ اس کسی بھی ڈیل میں سے، کسی بھی پروجیکٹ میں سے ان کو 16% ایڈوانس مل جاتا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں پیسے نہیں لیتا۔ آج اس پہ بات کریں گے کہ اتنا بڑا انکشاف یہ پنجاب کے وزیر قانون نے کیا ہے کہ تمام ارکان اسمبلی جو بھی ترقیاتی کام کرواتے ہیں، میگا پروجیکٹ کرواتے ہیں، اس میں 16% کمیشن کھاتے ہیں۔ آج سوال یہ ڈسکس کریں گے اگر ایم این اے ایم پی ایس 16% کھاتا ہے تو پھر بات ذرا اوپر تک جب جاتی ہے، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزیر، ان کے صاحبزادے آگے پیچھے، تو یہ کتنا اس میں کھاتے ہوں گے؟ آج اس پہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور اتنا بڑا انکشاف آخر رانا ثناء اللہ نے استعفیٰ دینے کے بعد ہی کیوں کیا، اس پر بھی بات کر لیں گے۔ اور میں تھوڑا سا کمنٹ کلاسا صاحب کی اسٹوری پہ کر دوں کہ اگر یہ 16% سے کام شروع ہوتا ہے تو پیسوں کا 16% عوام پر بھی لگ جائے تو معجزہ ہوگا، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جی تو اس پہ بات کریں گے۔ اچھا، اب شازیہ، ایک تو کلاسا صاحب آپ نے پولیس کی ہمیشہ بات کرتے ہیں اور اسلام آباد پولیس کا یہ سروے آیا ہے، خاص طور پر لوور رینک کے جو افسران ہیں وہ کس مینٹل دباؤ کا شکار ہیں، ان کی اکنامک کنڈیشنز کیا ہیں، ان کے پاس فیسلٹیز کیا ہیں اور کیا کیا شکایتیں انہوں نے کی ہیں، کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے۔ اور آپ کو تو اندازہ ہے کہ ایون یورپ بلکہ یو کے میں تو یہ اسٹرائک پہ جا رہے ہیں پولیس والے آج کل، تو ذرا ان کی بھی ہم بات کریں کہ یہ کن پریشرز میں رہتے ہیں۔ ایک دلچسپ سروے ہے۔ اس کے ساتھ ہی کلاسا صاحب، دادو میں پھر ایک کینال ٹوٹی اور 100 گھر منہدم ہو گئے ہیں، اور حسب معمول جو عملہ تھا محکمہ نہار کا وہ موقع سے فرار ہو گیا ہے، پرچے درج ہیں، لوگ بے حال ہیں اور پانی دوسرے گھروں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ اور وقت ملا تو یہ جو بائیں بازو کی ہماری پارٹیاں ہیں دنیا بھر میں بھی اور ہمارے ہاں، ان کا اصل کام کیا ہے، یہ کرتی کیا ہے، اور جو موجودہ بحران اور کرائسس جو آیا ہے ان میں ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے، ان کے فریضے کیا تھے، ان کا آغاز کیا تھا اور ان کا انجام کیا ہو رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تحریک انصاف کی آزادی مارچ کی۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج ہوگا جس میں آزادی مارچ کے حوالے سے کچھ آج اہم فیصلے متوقع ہیں۔ کلاسا صاحب، اب تو وزیر اعظم بھی حزب اختلاف سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ 1 سال تک جب تحریک انصاف شور مچاتی رہی دھاندلی کے خلاف تو حکومت سوئی رہی۔ بظاہر تو ہمیں نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کوئی ڈیل کرنے والے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوا ڈیل کا تو یہ فیصلہ تحریک انصاف کے لیے سیاسی موت ہوگا؟ جی شازیہ، میرا خیال ہے آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، اور جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں، میں یہاں پہ ہوں، اس میں اس نیو یارک سے آپ سے میری بات ہو رہی ہے، تو جو عمران خان کو بڑے قریب سے جانتے، کچھ ان کے دوست ہیں، تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اگر ایک روایتی سیاست کرتے تو وہ کب کے وہ چاہتے تو بہت سارے عہدے بھی لے سکتے تھے، جنرل مشرف کے ساتھ بھی ڈیل کر سکتے تھے جب ان کو آفر کی گئی تھی کہ اب چودھریوں کے ساتھ، چودھری شجاعت صاحب اور دیگر کے ساتھ ذرا معاملات ٹھیک کر لیں، ہم ان کو آگے لانے والے ہیں۔ اچھا، پھر ان کے پاس اور بھی 2-3 موقع تھے وہ ڈیل کر سکتے تھے، تو انہوں نے ڈیلز نہیں کی۔ عمران خان ایک ٹپیکل پاکستانی سیاستدان نہیں ہے، ان کی اپنی غلطیاں بھی ہیں، ان کی اپنی پالیسیز بھی ہیں، ان کی اپنی سمجھداریاں بھی ہیں۔
اب کی دفعہ جو لگتا ہے، اور بڑا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں کی سچویشن بتاؤں، میں جس سے بھی ملتا ہوں یہاں پہ ہر کوئی مجھے پریشان لگتا ہے، ایک ہی سوال کرتا ہے کہ 14 اگست کو کیا ہوگا، کیونکہ سب یہ جانتے ہیں کہ عمران خان نے جس طرح کا ٹیمپو بنایا ہے، جس طرح کی پیس انہوں نے ڈیولپ کر دی ہے، اور جتنا وہ آگے چلے گئے ہیں، تو جیسے آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب جیسا بندہ بھی ان کو سیریس لینے پہ مجبور ہو گئے، تو عمران خان صاحب کی واپسی کا راستہ تو مجھے نہیں لگ رہا۔ اگین آئی میں بھی رانگ، پاکستانی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، سیاست میں کوئی چیز آخر بھی نہیں ہوتی، لیکن جو عمران خان کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہی بتاتا ہے، جتنے بلند اور انہوں نے سویپنگ قسم کے سٹیٹمنٹ دیے ہیں، یہ کہنا کہ گولی میں سینے پہ کھاؤں گا، ہم اس کی دفعہ بادشاہت ختم کرنے جا رہے ہیں، ہم واپس نہیں آئیں گے، اور کل کی جو پریس کانفرنس میں نے ان کی پڑھی وہ تو بڑی انتہائی لیتھل تھی، اور وہی باتیں ہیں جو قاضی صاحب اور میں بھی اکثر بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں کہ یہ تو اب بادشاہت ہے، یہ تو فیملی ایک امپائر بن گئی ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے، لہذا اس میں خطرات زیادہ ہیں، اور میں آپ کو اگر دل سے بتاؤں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ 14 اگست کو کچھ نہ کچھ کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو پاکستانی یہی سوال میں پوچھنے والی تھی قاضی صاحب سے کہ 14 اگست کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے جمہوریت کو، کوئی واقعی کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد آ کر اسی پر بات کرتے ہیں۔ چودہ اگست کا دن اور آزادی مارچ، قاضی صاحب واقعی کی جمہوریت خطرے میں ڈلنے والی ہے 14 اگست کو؟ مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز کو تو بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ نظام ہے، اور ہاں یہ اگر قاضی صاحب کہتے ہیں کہ انٹورڈ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، مثلاً بس دیکھیں جس طریقے سے یہ ماڈل ٹاؤن کا کوئی خدا نخواستہ واقعہ ہو گیا تھا، یہ نہ ہو جائے تو یہ ایک ہو سکتا ہے۔ یہ جو قاضی صاحب نے بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ مجھے ان کی بات سے ایک شعر یاد آ گیا کہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم جو عمران خان کی اگر ریٹرک دیکھیں، ان کی خطابت اور گفتگو دیکھیں تو وہ ایکسٹریم لیفٹ پہ نظر آتی ہے، پروگرام دیکھیں تو وہ درمیان میں کہیں ڈھیلا سا ہے کہ جی آپ ہمارے 4-5 جو ہیں کھول کے ڈبے اب تو 4-5 تک تو بات ہے ہی نہیں، پورے الیکشن کی بات کر رہے ہیں، نئے انتخابات کی بات ہو رہی ہے، نئے انتخابات کی بات کر لیں یا مڈ ٹرم انتخابات کی بات کر لیں، لیکن بعض یہ سپوز مڈ ٹرم انتخابات ہو جاتے ہیں، کیا مڈ ٹرم انتخابات جو بنیادی ایشوز ہیں وہ کیا یہاں بجلی ملنی شروع ہو جائے گی، روزگار کا ایشو حل ہو جائے گا؟ دیکھیں نا یہ سارے ایشوز جو ہیں بنیادی طور پہ آپ کس بات پہ سیاست کرتے ہیں؟ اس پہ سیاست کرتے ہیں نا کہ لوگوں کی زندگی آسان کریں، ان کو ان کے رائٹس ملیں، ان کی ایک بری بھلی زندگی ان کے لیے چلتی رہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو نظام لوگوں کو اس روزگار سے محروم رکھے ہوئے ہے، جو نظام لوگوں کو لوڈ شیڈنگ کے ذریعے کچل رہا ہے، اور جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے کوئی کلیئر کٹ ڈیمانڈ، لیکن انہی تبدیلیوں کی عمران خان بات کر رہے ہیں، گفتگو جو ان کی ہے وہ بڑی دور، اس میں ٹرکیولنس ہے، ایگریشن ہے، مطالبات جو ہیں وہ درمیانے سے ہیں، تو یہ ایک تو بود ہے۔ اور دوسری جو کلاسر صاحب نے بات کی، اور یہاں جو شیخ رشید صاحب بھی بات کر کے گئے تھے کہ اب اتنی ریٹرک اور اتنی ہائپ کے بعد اگر کوئی آپ نتیجہ نہیں نکال سکتے، اب میں ایک عرض کر دیتا ہوں آپ کو، ایک میں نے کمنٹ کیا تھا ایک پروگرام میں، تو خاتون نے مجھے تھوڑا سا کہا، میں نے کہا جی 4-5 سال بڑی تگ و دو کرنے کے بعد پیپلز پارٹی اس مقام پہ پہنچی ہے جہاں، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون نے، یہ میں نے سال پہلے کہا تھا کہ اگر مسلم لیگ نون نے کچھ کام نہ کیا تو یہ اس مقام پر پہنچنے کے لیے اسے ایک سال تو لہٰذا اگلے الیکشن میں سپوز الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس مقام پر پہنچنے کے لیے جہاں آج مسلم لیگ نون ہے، اگر وہ کوئی تبدیلی نہ کر سکے تو انہیں 3 ماہ لگیں گے، کیونکہ بحران اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور لوگوں کی جو پیشنس اتنی تھن ہو رہی ہے، مطلب ویری تھن۔ کلاسر صاحب آپ کو لگتا ہے حکومت عمران خان کو نظر بند کرنے کی غلطی کرے گی؟ کل واضح طور پر عمران خان نے کہہ دیا اگر مجھے نظر بند کیا گیا تو پاکستان کو بند کر دیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دن پھر تصادم کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے، تشدد کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے، تو حکومت کو ایسے اقدامات سے آپ کو لگتا ہے اجتناب کرنا چاہیے؟ شاہجہاں میرا خیال ہے حکومت اس طرح کے کام نہیں کرے گی، میں نے پہلے بھی شاید کہا تھا، قاضی صاحب پہ ڈیسک پہ زیادہ بڑا عرصہ رہے ہیں، انہوں نے بڑی سٹوریز ایڈٹ بھی کی ہیں، یہ مزاج بھی سمجھتے ہیں رپورٹرز کا، یہ ہم لوگ بیٹھ کے یہ سوچنا شروع کر دیتے کہ حکومت کیا کیا اقدامات کر سکتی ہے۔ اچھا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب اس طرح کی خبر بناتے ہیں، یہ سٹوری میں نے بھی پڑھی تھی کہ عمران خان کو نظر بند کیا جا سکتا ہے، تو پھر اس پہ چاہیے ایک کامنٹ لکھتے ہیں، تبصرہ لکھتے ہیں، تبصرہ سعید قاضی، تبصرہ رؤوف یا تبصرہ شازیہ لکھ دیں تو آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ خبر نہیں ہے، میرا تبصرہ ہے، میرا انالیسز ہے، میں مختلف آپشن اس پہ ڈسکس کر رہا ہوں۔ لیکن ہمارا رپورٹر جو ہے اور ڈیسک کے لوگ بھی یہ آج کل کام نہیں کرتے کہ وہ رپورٹر کا جو تبصرہ ہے اس کو خبر بنا کے شیئر کر دیتے، جس سے کنفیوژن زیادہ ہوتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جتنے سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت
نواز لیگ میں وہ اس طرح کا فیصلہ کریں کہ عمران خان کو نظر بند کرنے کی کوشش کریں. ان کا جو ورکر ہے اس وقت وہ چارجڈ ہے, اور عمران خان نے جو پہلے 10-12 دن سے ایک ٹون سیٹ کر دی ہے, انہوں نے اپنے اب مختلف سٹیپس دیکھیں جو عمران خان نے پچھلے 3-4 دنوں میں لیے, جس سے ہائپ بڑھتی جا رہی ہے. آپ بات کر رہی ہیں پاکستان میں کیا حالات ہیں, میں امریکہ کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. میں جس سے بھی ملتا ہوں, جس سے بھی میری ہیلو ہوتی ہے, بات ہوتی ہے, ہاں ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے اور سارے لوگ پریشان ہیں کہ 14 اگست کو کیا ہوگا. اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران نے اس کا جو گول پوسٹ ہے, جو اس کی ہائپ ہے, وہ آگے لے کے گئے ہیں. اگر کوئی رہی صحیح کسر تھی اس پوری ہائپ میں تو 2-4 جو انہوں نے باتیں کی ہیں تو وہ بڑی میرا خیال ہے بات آگے چلے گی. ایک تو انہوں نے کہا تمام اپنے ایم این ایز کے انہوں نے استعفے لے لیے, وہ اس کو کے پی کے اسمبلی کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں. کل انہوں نے کہا جی 1 لاکھ ہمارا موٹر سائیکل کا وہ جو جلوس ہے وہ ہے گا. ایک دن پہلے وہ کہہ چکے تھے اگر گولی چلی تو میں اپنے سینے پہ کھاؤں گا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہاں تبدیلی نہیں ہے کہ ہم واپس نہیں آئیں گے. سو عمران خان کو یہ ڈیٹین کرنا, میرا خیال ہے حکومت اس طرح کا فیصلہ نہیں کرے گی. ابھی بھی 2-4 سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اصل سوال ہے کہ حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں. یہ تو عمران خان صاحب ہیں, وہ تو اپنی ڈیڈ لائنز, حکومت تو ایک ہی آپشن بچ گیا, وہ بات کرنا چاہتی ہے. حکومت کے پاس اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا آپشن ہو سکتا ہے؟ تمام وزراء کو دیکھیں بالکل ڈیفینسو ہو گئے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں کہ لانگ مارچ سے کچھ نہیں ہوگا, تشدد کا راستہ اپنایا گیا, کچھ نہیں ہوگا. آپ کو نہیں لگتا حکومت ڈیفینسو ہو گئی ہے؟ شازیہ میرا خیال ہے حکومت کے پاس جو وقت تھا, جو آپ نے بھی بات کی اپنے انٹرو میں, کہ حکومت کے پاس جو وقت تھا عمران کو ٹیکل کرنے کا وہ انہوں نے ضائع کیا. عمران کا مذاق اڑانا, انہوں نے پرویز رشید صاحب نے کبھی کوئی ان کے خلاف ایک چھوٹا سا محاورہ بول دیا, کبھی کوئی بات کہہ دی. اگر یہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے, میری یہاں بات ہو رہی تھی, طارق چودھری صاحب آئے ہوتے, سینیٹر ہیں, سابق سینیٹر, میں نے ان سے سوال یہ پوچھا, میں نے کہا جی کیا آپشن ہو سکتے ہیں؟ سمجھدار ہیں آپ, جنرل جا کے دور میں رہے ہیں, اسحاق خان کے دور میں رہے ہیں, بڑے لمبا عرصہ آپ نے پالیٹکس کی ہے, آپ کو پتہ ان چیزوں کا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب سمجھداری کا مظاہرہ کرتے تو وہ جن 4 حلقوں کی بات کر رہے تھے عمران خان, وہاں پہ وہ دوبارہ الیکشن اناؤنس کر دیتے, وہ کاؤنٹنگ ہی نہ کراتے. کاؤنٹنگ میں ہو سکتا دھاندلی نکل آتی, حکومت خراب ہوتی. تو بیسٹ طریقہ یہ تھا جن 4 حلقوں کی وہ بات کر رہے تھے وہاں پہ اپنے ایم این ایز کو کہتے استعفا دے دیتے, دوبارہ الیکشن کروا دیں. اگر وہ 4 سیٹیں ہار بھی جاتے, کون سی قیامت آ جاتی, کم از کم آپ کی حکومت تو یہ بچ سکتی تھی. لیکن بات وہی والی ہے کہ یہ سٹیپس لینے کے لیے اب بہت یہ دیر ہو چکی ہے. کہ اگر آپ 4 حلقوں میں دوبارہ الیکشن بھی کرواتے ہیں, عمران خان صاحب تو نئے الیکشن کی بات کر رہے ہیں, وہ تو مڈ ٹرم کی بھی بات نہیں کر رہے, وہ تو کہتے فوراً اسمبلیاں توڑے دوبارہ الیکشن کروائیں. سو یہ میرا خیال یہ محاذرے بڑھتی جا رہی ہے, 14 تک مزید بڑھے گی. قاضی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے 14 اگست کو احتجاج کی آڑ میں جو ایم کیو ایم ہے اس نے بھی آنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے, وہ بھی اپنا اعلان کریں گے, تو ایم کیو ایم کی ایسے موقع پر انٹری کتنی معنی خیز ہے؟ وہ بہت اہم ہے. ان کی جو سیاست رہی ہے, اب ان کے مخالفین کا ایک نقطہ نظر ہے, ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے, بہرحال وہ تو عوام بہتر سمجھ سکتے ہیں, لیکن میں ایک عرض کر دوں. اچھا اب مسئلہ یہ کلاسر صاحب نے ٹھیک کہا کہ وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. پہلی بات تو یہ کہ جس بحران کا ہم شکار ہیں اس کی جو ایٹیالوجی ہے, جو اس کی اصل وجہ ہے, تو اس الیکشن کی دھاندلی نہیں ہے. بنیادی جو اس بحران کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب نیچے جو عوام ہے اس میں انریسٹ ہے. اچھا اس انریسٹ کے علاوہ آپ اور تکلیف ہے, تنگی ہے. اچھا اس تنگی کو اگر آپ دیکھیں تو یہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی بعض رپورٹس ایسی آئی ہیں کہ کابینہ کے اندر شدید اختلافات ہیں, اور جو نواز شریف صاحب کو خود انٹروین کر کے بظاہر ان کو ختم کرنے پڑے. تو جو بحران ہے, نیچے کا بحران ہمیشہ رولنگ کلاس میں جا کے منعکس ہوتا ہے, اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے, اور یا کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. یہ اگر 4 گنوا بھی لیتے تو یہ جو اکانومی ہے جس کے اوپر یہ بیٹھ کے حکمرانی کر رہے ہیں, نہیں یہ ایک اور بحران کو جنم دیتی. میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا, ایک اور دریا کا سامنا تھا مجھ کو منیر, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. تو آپ ایک بحران سے آگے جاتے ہیں, وہ بحران چند پہلے ہمیں اتنا بڑا نظر آتا ہے, وہ ہو گیا, یہ وہاں پہ حملہ ہو گیا, ابھی 2 منٹ بعد وہ ماضی کا قصہ بن جاتا ہے, ایک نیا بحران ہے. تو بنیادی طور پر جو بحران کی اصل وجہ ہے یا بیماری ہے وہ ڈیپ ڈاؤن ہے. وہ کیا ہے کہ اسٹیٹ کو اس طرح سے چلانا ممکن نہیں رہا, اس کی معیشت کے بہت بڑے مسئلے ہیں, اور نیچے کی جو ہلچل ہے وہ منعکس ہوتی ہے اوپر. پرابلم مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جتنی منصہ شہود پہ جتنی پارٹیاں ہیں, جتنی سامنے وہ کسی ریئل ایشو کو ہاتھ لگاتے ڈرتی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ اگر روزگار کے ایشو کو ہاتھ لگایا, کسی کی روٹی مکان کے ایشو کو ہاتھ لگایا تو کرنٹ لگے گا. تو
یہ اوپر لڑ رہے ہیں، افروات پہ لڑ رہے ہیں، وہ جی الیکشن نہیں ہوا تو اس وجہ سے جو ہے سارے معاملات خراب ہیں، الیکشن کروا کے دیکھ لیں. یہ مودی نے الیکشن کروا لی ہے تو ابھی پتہ چل جائے گا سال بعد کتنی معیار زندگی بڑھا ہے، کیونکہ گجرات میں تو وہ معیار زندگی گرا کے اوپر آئے ہیں جیسے ہم یہاں رپورٹ دیتے رہے. تو یہ ایشو یہ ہے کہ یہ بھلے سے کچھ بھی کر لیں، لیکن اگر یہ معیشت کے بنیادی، اور جس طرح کلاسرا صاحب کی بڑی امپورٹنٹ سٹوری تھی جو انہوں نے 13 کارٹلز کی بات کی تھی، اگر آپ ان کو نہیں پکڑتے تو 35 دفعہ الیکشن کرا لیں. ان کارٹلز کی موجودگی میں اور اس لوٹ کسوٹ کے نظام کے کنٹینیویشن میں آپ 1500 اور الیکشن کرا لیں، آپ کوئی اور کرا تو کوئی پارٹی. مسئلہ یہ ہے کہ، اور میں آخری بات کر دوں پھر کلاسرا صاحب سے کمنٹ لیتے ہیں، یہ سارے انقلاب تو کھیل رہے ہیں. جس دن یہاں پھٹ گیا نا انقلاب، اگر یہاں عوام نکلے تو یہ نظر نہیں آئیں گے کہیں پہ، یہ انقلاب کی جو آپس میں کھیل رہے ہیں نا. کیونکہ ابھی پرابلم یہ ہے کہ ورکرز جا رہے ہیں، میسج جو ہیں وہ موبلائز نہیں ہو رہے، اور میسج کے موبلائز ہونے کا وقت ہمیں دنیا میں بھی اور یہاں بھی آتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو میرے خیال میں لوگ انتظار میں ہیں کہ ان کے ایشوز کی کون بات کرے. صحیح. کلاسرا صاحب، تحریک انصاف کا رخ اسلام آباد کی طرف، طاہر القادری کا رخ اسلام آباد کی طرف، اب تو MQM نے بھی اندیا دے دیا ہے، تو آپ کو کس قسم کا خطرہ لگ رہا ہے؟ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اسلام آباد میں جرنلزم کرنے کا، آپ کو کیا لگتا ہے حکومت ان حالات کو سنبھال پائے گی یا کچھ ہم واقعی تبدیلی دیکھیں گے؟ شاید یہ بڑا مشکل سوال ہے، کیونکہ اب تک ہم نے جو بھی، اب یہ اسلام آباد کی حد تک پولیٹیکل ہم ڈیمونسٹریشن دیکھیں ماضی میں، پرٹیکولرلی میں آپ کو 90s کی بات کروں، جب بھی 90s میں بینظیر بھٹو ورسز نواز شریف کوئی بھی سب پولیٹیکل ٹگ آف وار ہوتی تھی تو یہ سمجھا جاتا تھا اس دور کا صدر مملکت یا آرمی چیف جو ہیں وہ موجودہ حکومت موجودہ وزیر اعظم کے خلاف ہو چکے ہیں، لہذا اپوزیشن کو ایک تھپکی دی جا رہی ہے کہ آپ تشریف لے آئیں، تھوڑا سا لانگ مارچ کریں گے تو اس کے بعد ہم حکومت کو ٹاپل کر دیں گے. یہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے اس میں آپ کیسے 1990 سے لے کے آن ورڈ 2000 تک یا 99 تک یہ کام چلتا رہا ہے. اب اس میں کچھ چینجز آ چکی ہیں کہ ایک یہ پارلیمنٹ جنرل مشرف کے دور کی اچھی تھی بری تھی، اس نے 5 سال پورے کیے ہیں. اس کے بعد زرداری صاحب لے کے اپنا ایک انہوں نے منجن بیچا، جیسا تھا اچھا تھا برا تھا، وہ بھی 5 سال گزار کے گئے ہیں. اب یہ نواز شریف صاحب کی باری ہے، لیکن آل آف سڈن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ریوائول ہو رہی ہے اس 90s کی پالیٹکس کی، کہ یکدم یہ ایک آپ کہہ سکتے احساس ہونا شروع ہوا ہے کہ شاید یہ ماضی لوٹ آیا ہے. اب کی دفعہ وہی ایجنسیز، وہی شاید اسٹیبلشمنٹ اور کچھ پاورفل حلقے جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب سے وہ ناراض ہیں. ناراضگی کے ریزنز ہم کئی دفعہ اپنے پروگرام میں ڈسکس بھی کر چکے ہیں. ٹگ آف وار جو چل رہی ہے، طالبان کا مسئلہ ہو، ہم لیکن کیا وجہ ہے؟ سب مسلم لیگ نون کے دور میں ہوتا ہے کلاسرا صاحب، مسلم لیگ نون ہی اپنی ٹرم پوری نہیں کر پاتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، پیپلز پارٹی نے بھی نہیں کی کبھی. شازیہ سب سے بڑی وجہ ہے، جو سب سے بڑی وجہ ہے، یہ جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ میاں صاحب اپنی فیملی سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں. ان کے دوست بھی کہتے ہیں، ان کے بڑے قریبی لوگ بھی کہتے ہیں، ان کے نزدیک ان کی اپنی فیملی جو ہے وہ سب سے پہلے پاکستان نہیں، سب سے پہلے ان کا ہے کہ اپنا خاندان، اس کے بعد ان کا ہے کہ اپنا میرا ہی کشمیری، میرا لنک، میرے کشمیری میرے بھائی، وہ جو اوریجن ہے. میاں صاحب جب تک تھوڑی سی اپنے خاندان، فیملی اور کاروباری پارٹنر سے باہر نہیں نکلیں گے ان کو سمپتھی نہیں ملے گی. وہ یہ بات نہیں سمجھتے لوگ ان کو اپوزیشن لیڈر کے طور پر، انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہوں گے، اچھا سمجھتے ہوں گے، میں بھی ان کا ویژن بھی ٹھیک ہو، لیکن اب کتنے ہی اچھے بن جائے پاکستان میں لوگ یہ بات نہیں پسند کرتے. ان کا بھائی بیٹا آگے ہے، وہ بینظیر بھٹو ہو یا وہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ایک لیگیسی تھی وہ بھی بریک ہوئی ہے. اب دیکھ لیں کہ بینظیر بھٹو کے بعد ہم نے دیکھا ہے گیلانی صاحب آئے، راجہ صاحب آئے. سو پاکستان کے لوگوں میں تھوڑا سا مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب رہیں، لیکن وہ ان کے بھائی، بیٹا، ماں، بہن، اور یہ باتیں کل انہوں نے کی. عمران خان نے اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے پھر ایک دفعہ گنوائی ہیں ساری چیزیں کہ آپ نے خاندانی پالیٹکس بنائی ہے. جو الزام لگ رہا ہے بادشاہت کا کہ آپ تو ایمپرر بن گئے ہیں، آپ تو کنگ بن گئے، جمہوریت تو نہیں ہے. سو میاں صاحب کو اس لیے بھی نہیں پورا کرنے دیا جاتا. میرا خیال ہے کہ ان پہ الزامات لگتے ہیں کہ یہ اپنے فیملی، فرینڈز، کاروباری، بزنس مین، پارٹنر سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے. آج بھی اگر میاں صاحب یہ چھانٹی کر لیں، اگر تھوڑا سا کچھ وہ میرٹ پہ آ جائیں، کچھ اور لوگوں کو بھی ہم محب الوطن پاکستانی سمجھ رہے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ ان کے علاوہ بھی، کشمیر کے علاوہ بھی پاکستان میں قابل لوگ ہو سکتے ہیں، قابل اعتماد لوگ ہو سکتے ہیں. اب یہ کام تو ہر جگہ چلتا ہے، سیاست میں بھی چل رہا ہے. کیبنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے بعد انہوں نے جو عہدے بانٹے ہیں وہ دیکھ لیں. ان کے اپنے وزیر اعظم ہاؤس میں جو 4 کا ٹولہ بیٹھے، گینگ آف 4 بیٹھے، ان کو اٹھا کے دیکھ لیں. بیوروکریٹ سارے کا سارا برادری ہے، ان کے بھائی ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں. تو یہ وہ چیز صرف نیک نیت کو بھی ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں. طاہر صاحب، میرے خیال میں اگر خاندانی کی بجائے طبقاتی کا لفظ استعمال کر لیتے نا تو بہت بہتر تھا. کبھی میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ کسی شادی پہ کسی امیر خانوادے میں کبھی ہم نے عشر دیکھا ہے غریب بیچارے رشتہ داروں کا،
جنہیں انوائٹ مجبوراً کر لیا جاتا ہے. تو یہ میرے خیال میں چونکہ یہاں پہ رکی ہوئی ہے بات, کہانی یہاں پہ رکی ہوئی ہے, اور کہانی یہ ہے کہ جب تک جو حق حکمرانی عوام, اگر یہ عوام سے طاقت ہم اخذ کرتے ہیں ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں, تو عوام کہاں کھڑے ہیں؟ تو یہاں تو کارٹلز کی حکمرانی ہے, ان کی طرف کوئی اشارہ نہیں کر رہا. البتہ ایک بلیم گیم ہے کہ آپ خاندان کو لے آتے ہیں, وہ دوسرے کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو اقتدار پہ قبضے کرنے کے لیے آئے ہیں, یہ ایک آئین کی کتاب پڑھی ہے, اس کتاب میں طریقے جو ہیں اس کے مطابق آپ ہمیں ڈی سیٹ کر لیں. تو عوام کا یہ اشارہ ضرور دیتے ہیں کہ وہ تنگ ہیں, مگر عوام کے کسی ایشو کو ایڈریس کرنے کو کوئی تیار نہیں. میرے خیال میں یہی سیاست آ کے ٹھہر گئی ہے. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. قاضی صاحب ایک سوال آپ سے, ملکی حالات کا اس وقت تقاضا کیا ہے کہ حزب اختلاف کو بات چیت کرنی چاہیے یا پھر احتجاج اور لانگ مارچ کی سیاست ہے اس کو ایسے ہی چلنے دیں؟ ملکی مفاد میں کیا ضروری ہے؟ شازیہ ملکی مفاد, اب اس سے سب سے پہلا بنیادی سوال تو ہے کہ ہم ملک سے مراد کیا لیتے ہیں. اگر ملک سے ہماری مراد یہ مختلف جو دھڑے ہیں جو پاور میں ہیں تو یہ ایک اور ملک ہے. پھر ایک اور ملک ہے جس کا بھی میں اپنی ملکی مفاد میرے خیال میں عوامی مفاد. تو عوامی مفاد کا کون سا ایشو ہے جو ان کے درمیان باہم نزاع کا باعث ہے؟ کیا اس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ جناب وہ آئین کی فلاں لکھا ہوا ہے, آپ لوگوں کے سر پہ چھت دیں, آپ چونکہ نہیں دے رہے لہذا ہم لڑ رہے ہیں آپ سے. لڑائی کیا ہے کہ جی وہ جو سیٹ تھی, کیا نام ہے, ترین صاحب کی, وہ سیٹ آپ نے ہم سے چھین لی, وہ تو ہماری سیٹ تھی, ہمیں واپس کریں, ہماری سیٹیں واپس کریں. تو اب اگر آپ یہ ہمارا الیکٹرل سے مختصر کرتا ہوں, الیکٹرل سسٹم دیکھیں تو یہ جتنے لوگ ہیں آپس میں, یہ ایک طبقے کے لوگ ہیں جو آپس میں الیکشن لڑتے ہیں, تو یہ ایک طبقے کے درمیان اپنی لڑائی ہے کہ یہ میری سیٹ تھی, آپ نے لی, ساڑھی سیٹ واپس کرو جی. ابھی بہتری بات چیت میں عوام کی بہتری کا مجھے کوئی ایک ایشو بتا دیں. ہیلتھ پہ 0.7% ہے, اس پہ ہمارے کیا اس پہ کوئی بحث ہو رہی ہے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی عوام کے ایشوز ان کی لڑائی کے مابین زیر ڈسکشن. کلاسر صاحب, ملکی مفاد بات چیت میں بہتری ہے یا یہ لانگ مارچ کی سیاست, اس کو ایسے جس طرح چل رہے ہیں حالات پھر اس کو چلنے دیں؟ جی شازیہ, اب آئیڈیلی تو یہی جواب ہونا چاہیے. آپ کا سوال جو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے, لیکن سوال یہ کہ بات چیت کس سے کیجیے. یہ ماضی میں جتنی بات چیت انہوں نے کی ہے کہ اس کا ریزلٹ نکلا ہے. مجھے یاد ہو قومی اسمبلی میں اس دن بیٹھا ہوا تھا جب انہوں نے تقریر کی تھی, شاہ محمود قریشی صاحب نے میرا خیال ہے کی تھی, اور یہی ایشو یہ زیر بحث تھا, یہ 35 حلقے تھے یا دھاندلی تھی. اس پہ انہوں نے چودھری نثار علی خان صاحب نے, یہ خود میں نے اپنے گناہگار کانوں سے سنا ہے قومی اسمبلی کی پریس گیلری میں بیٹھ کے, تو چودھری صاحب نے بڑی دھواں دھار انہوں نے تقریر کی, اور ان کی خاصی مذمت کرنے کے بعد وہ پی ٹی آئی کے وہ کہتے ہیں یہ آپ 4 حلقوں کی بات کرتے ہیں, ہم 40 حلقوں میں ہم گنتی کرانے کو تیار ہیں. یہ خود میں نے سنا ہے, انہوں نے کہا 40 حلقوں کی گنتی کرا لیں, ہم 40 حلقے کھولنے کو تیار ہیں. پلس انہوں نے کہا جی پارلیمنٹری کمیٹی بنا لیں, اس کمیٹی میں بیٹھ کے جو اوور سی کرے پورے پروسیس کو, کاؤنٹنگ کو, اور ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کسی سے, ہم بڑے شفاف ہیں. اور انہوں نے قومی اسمبلی سے اٹھے, اپنے دفتر گئے, اور پہلا آرڈر انہوں نے یہ جاری کیا کہ نادرا کے چیئرمین طارق ملک کو ہر صورت میں عبرتناک مثال بنایا جائے, اور جو کام اور ان سے استعفے لیے جائیں, ان کو نکالا جائے, ان کی فیملی کو ہراس کیا جائے, ان پہ ایف آئی اے کے ذریعے ان کو تنگ کیا جائے, آخر پاکستان چھڑوا دیا. سو اس پورے عرصے میں ہم نے دیکھا پی ٹی آئی خاموش رہی ہے جب طارق ملک کے خلاف کاروائیاں کی گئی تھی. سو پی ٹی آئی بھی اپنا گناہ تھوڑا سا مانے کہ یہ بھی شروع میں چودھری نثار علی خان صاحب کے ساتھ ملی ہوئی تھی, یہ بھی حکومت کر رہی تھی, مزے کر رہی تھی, پتہ نہیں اچانک ان کو کہاں سے پھر خیال آ گیا 6 مہینے بعد, انہوں نے کہا نہیں جی دھاندلی ہو گئی ہے, نہیں جی غلطی ہو گئی ہے. سو آپ بھی اگر چودھری نثار علی خان صاحب 4 کی انہوں نے بات کی تھی, وہ بات کر کے دیکھیں, شاید عمران خان مان گئے, جو مانے گے نہیں, میرا بات چیت کا شاید کوئی فائدہ ہو جائے, لگتا نہیں ہے کہ وہ مانیں گے. صحیح. اچھا, آپ کی طرف آتی ہوں. سابق وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب جو انکشافات کر رہے ہیں, آخر استعفی دینے کے بعد ہی ہر کوئی اس طرح کے انکشافات کیوں کرتا ہے کلاسرا صاحب؟ شازیہ یہ میں آپ کو پتا ہے, میں یہ کالم بھی میں نے اس پہ کئی لکھے ہیں ان باتوں پہ. میں لوگوں کو تانے نہیں دیتا ہوتا, کوئی اگر استعفے کے بعد بھی اگر کوئی بات بتا دیتا ہے, 2 سال بعد ہمیں کچھ بتا دیتا ہے, 6 مہینے بعد کوئی بات سامنے آ جاتی, دنیا بھر میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. جب گورنمنٹ میں بیٹھے ہوں, سروس میں بیٹھے ہوں, تو میرا نہیں خیال دنیا بھر میں لوگ اس طرح آ کے انکشافات کرتے ہو, کوئی نہیں کرتا ہوتا. لہذا اگر انہوں نے اب بھی بتا دیا تو میرے لیے کوئی ایسی کوئی ایک وہ اس کی بات نہیں ہے, اچھی بات ہے انہوں نے اب بات بتا دی. لیکن جو میں نے اس کا کل یہ ڈسپلے دیکھا ہے ہمارے اپنے یہ روزنامہ دنیا اخبار کی یہ خبر ہے, میں نے پوری تفصیل سے پڑھی ہے, جس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے بیسک جو ان کا سٹریس تھا وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, جس میں انہوں نے معافی بھی مانگی ہے. انہوں نے کہا کہ مرتضی بھٹو صاحب مارے گئے تھے وہاں پہ کراچی میں,
تو کون سا کسی وزیر اعلیٰ نے یا وزیر اعظم یا کوئی وزیر قانون نے کوئی اس پہ استعفیٰ دے دیا تھا کہ مجھ سے آپ استعفیٰ مانگ رہے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے مثال پیش کی جو بڑی بات تھی. آئی وش کہ میں اگر ڈیسک پہ بیٹھا ہوتا تو میں تو شاید اس کو بڑی ساری خبر بناتا لیتا, اور بڑی خبر ہونی چاہیے تھی کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے اس خبر میں جو روزنامہ دنیا میں کل چھپی ہے یہ انکشاف کیا ہے کہ جتنے ترقیاتی کام ہوتے ہیں ضلعوں میں یا کہیں بھی ہوتے ہیں تو جو ایم این اے ایم پی ہیں ارکان اسمبلی ہیں وہ 16% وہ کام شروع ہونے سے پہلے ہی کنٹریکٹر سے لے لیتے ہیں. حکومت تو جب پیمنٹ کرے گی اگر 1 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے تو 16 کروڑ روپے اس کی جیب میں سالی 16 لاکھ روپے اس کی جیب میں پہلے سے چلا جاتا ہے. اب اس کو بڑھاتے جائیں, 1 ارب کا ہے تو 16 کروڑ روپے اس کو مل جاتا ہے. تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ میں اتنا اچھا بندہ ہوں, اور اچھے بندے ہوں گے اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ہم ان کی بات ماننے کو تیار ہیں. انہوں نے کہا جی کہ میں نے 1 کروڑ روپے کا پروجیکٹ فیصلہ آباد میں کوئی اسکیم کا نام لیا, میں نے شروع کرائی ہوئی, اور میں تو اس کا وہ جو یہ کنٹریکٹر ہے میں اس کو جانتے نہیں, میں کبھی ملے نہیں. لیکن انہوں نے کہا میں نے کبھی کسی سے پیسے نہیں لیے, جتنے ارکان اسمبلیاں کسی کو انہوں نے نہیں چھوڑا. اب یہ نہیں پتا وہ سرکاری کی بات کر رہے ہیں غیر سرکاری کی. آف کورس جو پیسے ملتے ہیں یا جن کے حلقوں میں اسکیمیں شروع ہوتی ہیں وہ نواز لیگ کے کنٹریکٹر ہیں. اس سے یہ ثابت ہوا رانا ثناءاللہ صاحب کی اس یہ ٹیسٹنگ کے بعد اگر اس ملک میں کوئی عدالت ہوتی, کوئی انصاف ہوتا, تو میں سمجھتا ہوں اس پوری کی پوری اسمبلی کو اڑا دینا چاہیے تھا. اس کو اڑانے سے مراد ہے اس کو کانسٹیٹیوشنلی طور پر اس کو ختم کر دینا چاہیے تھا. اس اسمبلی کے ایگزسٹنس کا کوئی میرا خیال جواز نہیں رہتا کہ وزیر قانون جو 6-7 سال تک وزیر قانون رہا ہو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے ایم این ایز ہیں ایم پیز ہیں یہ کرپشن کرتے ہیں, یہ پیسے کھاتے ہیں, یہ حرام کھاتے ہیں, ہماری جانوں میں سے پیسہ نکال کے یہ کھاتے ہیں. جس کا رونا قاضی صاحب اور میں روتے رہتے ہیں کہ کبھی آپ کو ہیپاٹائٹس کے کیسز مل رہے ہیں, کبھی گندگی کے پرابلم ہو رہے ہیں, اور اسی لیے بلدیاتی ادارے بھی قائم نہیں ہونے دیتے. انہیں خوف آتا ہے کہ اگر بلدیاتی انتخابات ہو جائیں گے, بلدیاتی نظام آ جائے گا تو ان کا جو کمیشن ہے یہ کرپشن کیسے کر سکیں گے. شاید یہی وجہ ہے کلاسا صاحب. لیکن کلاسا صاحب میرا ایک سوال آپ سے, وجہ اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہوں نے میرا ایک سوال آپ سے, یہ جو اس موقع پر انہوں نے بیان دیا ہے, جس طرح شازیہ بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھی, یہ بھی تو دیکھیں نا ان کی نیوز ان کے گرد جو ہے وہ تنگ کی جا رہی ہے. سی ایم صاحب نے تو کہہ دیا اپنے بیان میں جو جوڈیشل کمیشن کو دیا کہ بھئی میں, اور ظاہر کوئی ایف آئی آر درج بھی نہیں ہو رہی. تو کل اگر یہ ایشو بنتا ہے تو پھر کیا ملبہ ان پہ ڈالا جائے گا, اور یہ کوئی جواب ہے کہ حضور ادھر آئے گا تو ہمیں بھی پتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. یہ میں زیادہ تو نہیں سوچ رہا, کچھ پنڈورا باکس کی بات کر رہے ہیں, مزید کوئی کھلیں گے مزید انکشافات. نہیں قاضی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کا بڑا یہ اہم سوال ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہے, وہ ان کے گھر کے بھیدی ہیں. وہ صرف ایک بات نہیں جانتے, وہ ہزاروں باتیں جانتے ہیں. مجھے تو خطرہ ہے کہ رانا صاحب کی زندگی خطرے میں نہ پڑ جائے اب ایسی باتیں کرنے کے بعد, کیونکہ جس طرح کی انہوں نے کل اپنی پریس کانفرنس میں باتیں کی ہیں مجھے تو اس سے لگا بغاوت کی ایک بو جیسے کہتے ہیں نا, بغاوت کی بو آتی. تو بادشاہ سلامت جو ہیں وہ باغیوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے ہوتے. یہ پہلا ان کے اور اس میں بھی انہوں نے کہا ہے وہ جو یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے بھی کچھ انہوں نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. اگر ان کو آپ ان کی لائنز کے درمیان وہ کہتے ہیں ریڈ بٹوین دا لائنز پڑھیں, اس میں بھی اچھے خاصے انکشافات ہیں. لیکن ہم اسی پہ فوکس رہتے ہیں کہ کیا پچھلے 6 سالوں میں جتنے سیاستدان ایم این ایز ایم پیز ہم نے بھیجے ہیں یہ سارے کرپٹ ہیں, یہ سارے حرام کھا رہے ہیں, یہ پیسہ کھا رہے ہیں, لوگوں کی کھال نچوڑ رہے ہیں. رانا ثناءاللہ کا بقول ہر ایم این اے ایم پیز وہ 16% لے رہا ہے. آخری سوال میں چھوڑتا ہوں قاضی صاحب کے اگر جواب دیں, اگر ایم این اے ایم پی 16% کھا رہا ہے تو قاضی صاحب پھر وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم, بڑے بڑے لوگ اس میں سیکرٹریز یہ کتنا کھا رہے ہوں. اچھا میں نے اگر جواب دینا چاہے تو میں نے جو تحقیق کی تھی اس حوالے سے, اوپر کا حساب خود لگا لیں. میں نے ایک کنٹریکٹر سے بات کی آف دی ریکارڈ, تو وہ کرتے ہیں سی ڈی اے میں اور جگہ, تو میں نے ان سے پوچھا مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جتنے پیسے ایلوکیٹ ہوتے ہیں ان کو سارے دینے کے بعد ایک پوری انہوں نے نظام بتایا, یعنی اوپر وہ کہاں دیتے ہوں گے مجھے نہیں پتا کہ جی وہ فلاں افسر ہے اس کا اتنے %, فلاں افسر اتنے %. میں نے کہا حضور یہ بتائیں کہ زمین پہ خرچ کتنا ہوتا ہے 100 روپے میں سے ایوریج, تو ان کا جی 20 روپے ہو جائے تو عوام کو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے. تو یہ بیسیکلی اگر پی ایس ڈی پی 500 یا 700 ارب روپے کا ہے, اس کا 20% نکال لیں. یہی وجہ ہے کہ آج میں سٹوری پہ آؤں گا کہ دادو میں کیوں 100 مکان اور بہ گئے ہیں, ہماری نہریں کیوں آئے روز ٹوٹ جاتی ہیں, اور ہم کیوں اس طرح ذلت کا شکار ہیں. جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کلاس صاحب یا بریک لوں؟ میں اس پہ اتنا کہوں گا کہ اگر اسی فارمولے کو اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں کہ 16% کھایا جاتا ہے, تو جو میٹرو بنی ہے اس میں کتنے % کھایا گیا ہوگا, کتنے پیسے بنتے ہیں. جو اب لاہور میں میٹرو ٹرین شروع ہو رہے $1.6 بلین کی, $166 ارب یا
صاحب 166 अरब रुपए 16% उस पर भी लगा लें तो समझ में आ जाता है कि कितने बिलियंस ऑफ रुपीज खाए जाते हैं। मेगा प्रोजेक्ट क्यों शुरू किए जाते हैं? इसका मतलब ये हुआ कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी मंसूबा करप्शन से पाक नहीं होता। मुझे ब्रेक लेने दें नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आएंगे तो काजी साहब की भी कुछ आम खबरें वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी, काजी साहब आपकी खबरों की तरफ आते हैं। क्लास साहब, मैंने आज, आपने भी पुलिस की स्टोरीज की थी, मगर मैं आज लोअर स्टाफ के हवाले से एक सर्वे सामने आया है और उसमें जो उन्होंने शिकायत की है सर्वे में वो बड़ी अहम है। वो कहते हैं जी पहली बात तो ये है कि हमारा कोई वक्त नहीं है, गैर मुअय्यन वक्त वर्किंग आवर्स हैं, जिस वक्त हमें छुट्टी होती नहीं है, या अगर हम बताएं नाकिस रिहाइश है और सेहत की सहूलियात न होने के बराबर हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं होती, इसके मैं बार बार जिक्र कर चुका हूं कि सड़कों पे खड़े होते हैं और जैसे हिच हाइकिंग कहते हैं या आप इनफॉर्मल जबान में लिफ्ट लेना कहते हैं, तो वो कहते हैं जी हम लिफ्ट लेते हैं। फिर उन्होंने कहा जी नाकिस असला होता है हमारे पास और जिनसे हमने लड़ना है उनके पास बहुत अच्छा असला होता है। किसी वक्त भी हमें बुलाए बगैर जो है वो छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती हैं, क्योंकि यहां हर किस्म की। सबसे अहम जो बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि ये जो बड़े अफसरान हैं, जब कोई ऐसा वाकया हो जाए जिस पे कोई पब्लिक जो है आपको एम्बेरसमेंट हो रही हो या हुकूमत के लिए मुश्किल बन जाए, तो हम स्केप गोट बनते हैं। मुझे वैसे एक साहब मिले भी थे जो ये मॉडल टाउन के हवाले से, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, कि उनको वो कहते हैं जी जो पुलिस वाले भाग गए थे उनका तो नाम ही नहीं है, जो हम ड्यूटी दे रहे थे हम पकड़े गए हैं। और फिर उसके बाद उनका ये कहना है कि मसलन दो मिसालें भी कोट की गई हैं। क्वाइट रिसेंटली एक जो इस्लामाबाद के पुलिस चीफ हैं, उनके कोई जो इमीडिएट स्टाफ अफसर हैं, वो इतने टेंशन में आए कि कहते हैं जी उनको ब्रेन हैमरेज होगी और वो अस्पताल में है। और फिर उनका ये कहना है कि जनाब बड़े अफसर जराइम में भी मुलव्वस होते हैं और इस रिपोर्ट में निशानदेही की गई है हल्की सी कि एक सीनियर रैंक के अफसर कैसे मुलव्वस मुबैना तौर पर पाए गए एक्सटॉर्नेशन या भत्ता लेने वालों के, और उनके खिलाफ वजारत दाखिला ने जो है वो एक इंक्वायरी भी की। अब क्लासर साहब मैं स्टोरी को खत्म करता हूं और मैं भी, मुझे एक लतीफा याद आ गया। आपको याद है एक बेचारा सेमी लिटरेट जैसे टीचर होते हैं हमारे देहात में, वो सीयूपी कप की जगह सीयूपी सब पढ़ा रहा था, आपको याद है? जो सब जिसे आप उर्दू में सांप कहते हैं, तो किसी ने एतराज किया कि हजूर ये सीयूपी सप नहीं, ये सीयूपी कप होता है। उन्होंने कहा हजूर इतनी तनख्वाह में ये सब भी होगा और आपको डसेगा भी। तो ये जो पुलिस हमें डस रही है क्लासर साहब, दीज आर दी लिविंग कंडीशंस इनकी, ये उनकी लिविंग कंडीशन और खासकर लोअर स्टाफ की। और मैं फिर इसको कंक्लूड करता हूं कि मेंटली जो है वो शदीद टेंशन में है। जहां जाते हैं उन्हें पता नहीं होता कि जिस हुक्म पे अमल दरामद करना है उस हुक्म पे अमल दरामद करने के बाद उन पे क्या बीतेगी, और फिर मेडिकल फैसिलिटीज, रिहाइश। तो ये, और मैं साथ ये भी बता दूं कि इवन यूके में, मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ खबर दे रहा हूं कि यूके में तो पुलिस जो है इन हालात से तंग आके अपने एनवायरमेंट में कभी कभी स्ट्राइक पे भी चली जाती है, जो रिसेंटली वो यही भी है। इमरान खान ने भी पुलिस, हम पंचिंग बैग बनाते हैं पुलिस को, तो इनके दलिद्र भी हम सामने पुलिस की कारकर्दगी है तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। इमरान खान ने भी क्लास साहब पुलिस से कहा है कि पुलिस क्या हमें बता दे, जवाब दे दे, हमारी आवाम की ये खादिम है या पंजाब जो के हुक्मरान है, पूरे मुल्क के हुक्मरान है, इनकी खादिम है, तो इनकी कारकर्दगी भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगी। जी बिल्कुल शाजिया, और मेरा ख्याल है जैसे काजी साहब ने सजेस्ट किया है कि जहां पे इन्होंने कहा है यूके की मिसाल दी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर यूके की पुलिस जो है वो जाके टोनी ब्लेयर को, स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस जो है टोनी ब्लेयर को 3 दफा इन्वेस्टिगेट भी करके आती है। उस पर स्कैंडल आया था 14 मिलियन पाउंड का, उन्होंने कोई डोनेशन लिए थे बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के बिग बिजनेसमैन से, और उनको जवाबन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कुछ सीटें अलॉट की थी और कुछ और भी घपले छपले हुए थे। तो उस पर जाके फिर पुलिस उनको इन्वेस्टिगेट भी करती है। ये बात ठीक कह रहे हैं यहाँ पे इमरान खान साहब कि हमने गुलामाना किस्म का माइंड सेट बना दिया है। जब वहां पे पुलिस वाला मेरी सिफारिश पे भर्ती होगा, वो काजी साहब की सिफारिश पे भर्ती होगा, या आप किसी को कह देंगे कि इसको रख लें, तो साफ जर वो तो फिर अपने इसलिए इन्होंने आपका इसका रिक्रूटमेंट का जो सिस्टम है वो सारे का सारा पॉलिटिशियन ने अपने हाथ में रखा हुआ है, और इसी तरह की पुलिस उन्होंने पैदा कर दिया, गुलामाना जहन रखती है। एक लास्टली जो काजी साहब ने बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक दौर होता था जो सीनियर होते थे, चाहे वो अखबार में एडिटर होता था या कहीं पे डिप्टी कमिश्नर होता था, या कह लें कि वह डीपीओ, या आप
آپ اوپر چلے جائیں سیکرٹری لیول پہ، وہ اپنے سینے پہ بلٹ لیتے تھے. اگر ان کے جونیئر مسٹیک بھی کرتے تھے، بلنڈرز ہوتے تھے، وہ آگے سے اپنے چھوٹے کو پکڑ کے سامنے نہیں کر دیتے تھے کہ جناب اس کو پکڑ لیں، اس کو پکڑ لیں، اس کی غلطی ہے. وہ خود استعفیٰ دیتے تھے، ذمہ داری قبول کرتے تھے. ایک کلچر تھا، ایک روایت تھی، ایک ٹریڈیشن تھی، ایک ڈگنیٹی تھی، آنر ہوتی تھی کہ بڑا افسر جو ہے اپنے جونیئر کو اگر جونیئر سے بھی غلطی ہوئی ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ خود اپنے اوپر وہ بلٹ وہ کھاتا تھا. وہ اسکیپ گوٹ تلاش نہیں کرتا تھا. اور بدقسمتی سے لاہور والے واقعے میں ہم نے دیکھا ہے، انہوں نے تمام کے تمام دیکھا ہے کہ اپنے جو چھوٹا سٹاف جس کو یوز کیا اس کو آگے کیا ہے اور خود وہ پیچھے بیٹھ گئے. یہ ہر جگہ ہو رہا ہے. تو پاکستان میں کچھ آنریبل میرا خیال ہے سول سرونٹ کی ضرورت ہے، کچھ آنریبل پولیس افیسروں کی ضرورت ہے جو بیٹھ کے اس طرح کی جو ریسپانسبلٹی ہے، بلنڈرز ہیں، ان کو فیس کریں، ایکسپٹ کریں، اس طرح چھوٹی حرکتیں نہ کریں. صحیح، آگے بڑھتے ہیں. اچھا کراچ صاحب، ایک اور ریلیٹڈ سٹوری ہے. اب دیکھیں نا، ایشوز اوپر تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ آزادی مارچ ہو رہا ہے، ذرا وہ آزادی دیکھتے ہیں جو ہمارے لوگ انجوائے کر رہے ہیں مفصل میں، شہروں میں. ابھی آج دادو کی مثال لیتے ہیں. دادو میں جو ہے وہ ایک بند مبینہ طور پہ توڑا گیا، یہ کہہ رہے ہیں لوگ. ٹوٹا ہے یا توڑا گیا؟ یعنی کسی زمیندار نے توڑا، یعنی توڑا نہیں، انہوں نے پانی کا جو ریگولیٹ کرنے والے جو تھے نا، وہ جو جہاں سے پانی آ رہا ہے اس کو زیادہ کھولا، پانی زیادہ لینے کے چکر میں. تو وہ یہ الزام ہے، مگر نتیجتاً کیا وجہ کچھ بھی رہی ہو، یہ ہمارا ڈیلیپیٹیڈ ٹوٹا پھوٹا انفراسٹرکچر ہے. 100 گھر انہدام ہو چکا ہے ان کا، کچھ اموات بھی ہوئی ہیں. اور جو سب سے جو ہمیشہ ایک بات اور ہوتی ہے کہ عملہ موقع سے فرار ہو. یاد ہے کلاسر صاحب، ہم بچپن سے سٹوریز کور کرتے ہیں کہ بس کھائی میں گری، پتہ نہیں کتنے حالات، اور ڈرائیور موقع سے فرار بھی ہو جاتا ہے بندے مارنے کے. تو یہ موقع سے فرار ہو گئے. مطلب میں نے یہ سٹوری اس لیے انکلوڈ کی ہے کہ یہاں 4 دن گرمی پڑے تو تب ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے ننگا ہو کے سامنے آ جاتا ہے. 4 بوندیں پانی کی زیادہ پڑ جائیں تو ہمیں یہ پتہ. تو یہ وہ ایشوز ہیں جن ایشوز کو کلاسر صاحب ہم ایڈریس کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہیں. اور یہ جب تک آپ کی سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے، عوام لوگ مڈل کلاس کی پرتیں شاید موبلائز ہوتی رہیں، مگر عوام موبلائز اس طرح آپ کے پیچھے نہیں ہوں گے کہیں خود بخود ہی کسی دن نہ ہو جائیں. اور اس کے ساتھ میں ریلیٹ کر دوں کمنٹ لینے سے پہلے، شاید پھر ہمارے پاس وقت نہ رہے. کلاسر صاحب آپ جانتے ہیں ہمارے ایک بڑے ایک کمال کے کمپیئر ہوا کرتے تھے دلدار پرویز بھٹی، اور میں بھی ذاتی طور پہ تھوڑی سی شناسائی تھی، ان سے ملاقات رہتی تھی. تو میں اگلے دن ان کے بھتیجے کا مجھے میسج ٹوکیو سے آیا کہ ان کی جو بیوہ ہے انہیں مکان سے بے دخل کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے کوئی قانون ہوگا، کوئی سرکاری مکان ہوگا، مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ زندگی میں اس نے لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا. اور دوسرے سماجوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلنٹڈ لوگ جو ہیں کم از کم ان کو یا ان کے اہل خانہ کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. تو اگر ان کو کوئی اور فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے تو یہاں پہ انسان شرمسار نہ ہو کہ یہ ہمارا ٹیلنٹ تھا، یہ اس کا خانوادہ ہے، یہ لوگ تھے جن کے ساتھ ہم کیا عاشق کر رہے ہیں. اور 16% کھانے والے جو ہیں ان کا ہم روز ذکر کرتے ہیں کہ وہ اس میں کھا جاتے ہیں، مگر یہ لوگ جنہوں نے یہاں کنٹریبیوٹ کیا، لوگوں کو خوشیاں بانٹی اور نیک کام بھی کیے. ذاتی طور میں جانتا ہوں انہوں نے بڑی وہ کی لوگوں کی ویلفیئر کے لیے، اور آخری اسی طرح فوت بھی ہوئے جب وہ عمران خان کے ساتھ گئے تھے. تو لیٹس ٹیک کیئر آف آر پیپل. صحیح بات ہے، جنہوں نے ملک کے لیے کچھ کیا اور لوگوں کو انٹرٹین کیا. قاضی صاحب ایک شاذیہ مجھے اس پہ یہ دلدار پرویز بھٹی صاحب پہ تھوڑی سی بات کرنے دیں. جی جی، یہ بڑا ایک کوائٹ انسیڈنٹ ہے. کل میں یہاں نیو یارک میں، بلکہ پرسوں کی بات ہے، یہاں پہ سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے بڑے اچھے بزنس مین ہیں، بڑا نام ہے ان کا نیو یارک میں، RF یہ سونی صاحب ہیں. انہوں نے مجیب الرحمان شامی صاحب کے اعزاز میں یہاں پہ ایک دعوت کی ہوئی تھی، اور سہیل بڑائی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، اور بھی کچھ یہاں دوست اکٹھے تھے. تو میں نے یہی پوائنٹ اٹھایا، پتہ نہیں میرے ذہن میں کہاں سے آیا. میں نے بہت پہلے خبر پڑھی تھی دلدار پرویز بھٹی صاحب کی بیوہ کے حوالے سے، پہلے بھی یہ مسئلہ ہو چکا ہے ایک دفعہ. میں نے یہ کہا، اور عمران خان کی بات ہو رہی تھی، میں کہ بات سنیں، جیسے قاضی صاحب نے بھی ریفرنس دیا، میں کہ عمران خان صاحب تھوڑی سی مہربانی فرمائیں، کوئی دل میں رحم پیدا کریں. جن لوگوں نے ان کے لیے بڑے اچھے کام کیے ہوئے ہیں، اگر آج ان کی فیملیز، اگر آج ان کے بچے، وہ بیچارے اگر مشکل کا شکار ہیں، یہ پرسوں بات ہو رہی ہے، شامی صاحب بھی اس کے گواہ ہیں، سہیل بڑائی صاحب بھی گواہ ہیں، اور RF سونی صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے. تو ان کے سامنے یہاں پہ میں نے ایک ذکر چھیڑا، میں کہ عمران خان صاحب کو چاہیے تھا، اور مجھے نہیں پتا تھا یہ واقعہ ہو چکا ہے جو قاضی صاحب بتا رہے ہیں، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے. میں کہ عمران خان صاحب کو چاہیے تھا، دلدار پرویز بھٹی صاحب امریکہ جب آئے تھے، جب ان کو برین ہیمریج ہوا تھا، وہ یہاں پہ ان کے ہاسپٹل کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے آئے تھے، اور مفت میں کرنے آئے تھے، کوئی اس کے پیسے نہیں لے رہے تھے. تو کم از کم عمران خان صاحب جو ہیں اور کچھ نہ کریں،
وہ لوگ جنہوں نے کبھی برے وقتوں میں ہاسپٹلس کے لیے ان کے گڈ کاز کے لیے کچھ اچھی چیزیں کی ہیں تو مڑ کے کبھی ان کو بھی دیکھ لیا کریں اور کوئی حرج نہیں ہوتی اگر ان کی مدد بھی اگر کسی چپکے طریقے سے کر دیا کریں. یہ سیلفشنس نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کی یہ سیلفشنس ہے کہ جو بندہ ان کے کاز کے لیے یہاں پہ امریکہ آیا پروگرام کیے اسی میں اس کی ڈیتھ ہوئی اور ایک تابوت میں بند ہو کے گئے. آج اس کی بیوہ بیچاری جو ہے اور ہمیں بڑی شرم آتی ہے کہ ہمیں اس طرح کی چیزیں اگر سامنے لانی پڑتی ہیں. ایک بہت عزت دار نام تھا, بڑا نام تھا کہ آج ان کے بچے ان کی فیملیز ان کے نام ہم لے کے یہاں پہ لیتے ہیں. ان کے پاس گھر نہیں ہے تو میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کو چھوڑیں وہ اور بڑے کاموں میں مصروف ہیں. اب ان کو جیسے رانا ثناءاللہ نے کہا وہ 16% پتہ نہیں کتنے % کھانے پینے میں ان کی حکومت مصروف ہے. عمران خان صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ دلدار پرویز بھٹی نے آپ کے لیے کچھ کیا ہوا ہے تو تھوڑا سا ان کے لیے کرنے میں حرج نہیں ہے, آپ کو اس کا ملے گا. دارالسلام ان کا کچھ اور ان کا پکا انتظام کریں اور مستقل کریں. ایک میسج اور آیا ہے کسی ہمارے دیکھنے والے کی طرف سے اور انہوں نے پولیس کی سٹوری پہ کمنٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی آپ فکر نہ کریں کیونکہ یہ انگریزی میں ہے, اردو میں اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں کہ ٹرکش پولیس کو پنجاب پولیس کو سدھارنے کا ٹھیکہ مل چکا ہے اور اس زمین میں کوئی اسکول بھی بن گیا ہے تو امید رکھی جائے کہ اس ٹھیکے کے بعد ایک نیک اور پرہیزگار پولیس مارج وجود میں آئے گی جسے لفٹ بھی نہیں لینی پڑے گی. اور قاضی صاحب جی ایک قاضی صاحب اس ٹھیکے میں 16% بھی شامل ہے. دیکھیں جی میں چونکہ میں نے یہ ٹھیکہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا بس اس کو سنا ہے تو خیال ہے اغلب تو یہ ہے کہ یہ کوئی اچھے طریقے سے ہوا ہوگا مگر پولیس اسی طرح سے سدھر جائے تو ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے خوش نصیب. اب ہمیں پولیس کو اپنے سدھارنے کے لیے کلاسا صاحب دوسروں کا سہارا لینا پڑے گا. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اگلے ہفتے الیکشن ہے غالباً, اب اگر میں ڈیٹ بھول نہیں رہا طیب اردوان کا, اللہ تعالیٰ انہیں بھی سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ جس طریقے سے وہ اپنے یہاں لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں ان کی جو وہ مائنڈز ہیں جس کے ٹھیکے انہوں نے رشتہ داروں کو دیے ہوئے تھے انہوں نے وہاں پتہ نہیں 300 بندہ مروا دیا تو وہ اپنے یہاں بھی کچھ درست کر لیں, کچھ ہماری مدد بھی کر دیں. کیا صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. نہیں شاہجہ میرا خیال ہے کہ آج کافی ہو گیا لیکن ایک حسن رضا سے میری ضرور درخواست ہے, ہمارے بڑے اچھے رپورٹر ہیں, ذرا اس کو ڈگ آؤٹ کر لیں کہ یہ 16% اس ٹھیکے میں ہے کہ نہیں ہے. ہو نہیں سکتا کہ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر ٹھیکے میں 16%, تو اس کو بھی نکالیں ذرا. تو ایک امپروومنٹ تو ہے نا کلاسر صاحب, ایک امپروومنٹ تو ہے نا کہ 10% سے ہم 16% پہ آ گئے ہیں. ہاں 10 سے 16% پہ آ گئے. لیکن آپ والی بات لیکن قاضی صاحب جی وہ جو 10% تھے نہیں قاضی صاحب جو 10% تھے ان کا ریشو کہیں چلا گیا ہے. یہ MP کا 16% ہے. لیکن قاضی صاحب کی بات بھی بڑی امپورٹنٹ تھی کہ اگر یہ 16% عوام پہ لگ جائے تو کیسا بہت کچھ ہو سکتا ہے. اگر یہ کمیشن عوام کی اس پہ فلاح و بہبود پہ لگ جائے تو اس پر بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. پروگرام تو لگتا ہے یہ خواص کی فلاح و بہبود پہ لگ رہا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر اجازت دیں. اللہ حافظ.